چاہوں گا مرکزی چیئرمین کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان منیر شاہین صاحب سے، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب منیر شاہین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم سرکمری عزیز صاحب، سیکرٹری ایگریکلچر، جناب ڈاکٹر زاہد محمود صاحب، جناب شہزاد صابر صاحب، معزز کسان بھائیوں، کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان کے عہدیداران اور جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. ابھی ہمارے بہت سارے فارمر دوست موٹر وے میں سفر کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کو بہاولپور سے آنا تھا، کسی کو احمد پور شرقیہ سے آنا تھا، تو کچھ روایت بھی ہے ہماری تھوڑا دیر سے پہنچنے کی، کچھ سفر بھی زیادہ تھا. تو ابھی بہت سارے دوست ہمارے سفر میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیر تک پہنچنے والے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو جتنے اس حال میں معزز دوست موجود ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس نیک کام کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں سفر کر کے. نیک کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کپاس کی بحالی، یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمارے ملک میں مختلف طبقوں کا، میں وہ بھی آج کلیئر کرنا چاہوں گا کہ کپاس کی بحالی فارمر کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی فصل فارمر کو نقصان دیتی ہے تو اس کے پاس زمین بھی موجود ہے اور اس کے پاس آپشن بھی موجود ہے. وہ مکئی بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ گنے بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی دوسری کراپ بھی شفٹ ہو سکتا ہے. اگر کپاس نے نقصان دیا ہے، کپاس کی ییلڈ اچھی نہیں آ رہی، پیداوار اچھی نہیں آ رہی، تو فارمر کے پاس زمین موجود ہے، وہ اس پہ مکئی دے کے آ جائے گا اور لوگ لا بھی رہے ہیں. تو یہ میں جو حکومتی ارکان ہیں یا جو ہم پہ حکومت کرنے کے دعوے دار لوگ ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ کپاس کاشت کرنا یا کپاس کاشت کروانی یہ کوئی فارمر پہ احسان نہیں ہے، یا حکومت فارمر پہ احسان نہیں کر رہی کہ وہ ہمیں کپاس کی ترغیب دے رہی ہے کہ جناب ہم کپاس کاشت کریں گے تو کاشتکار پہ ہمارا احسان ہوگا. کپاس کاشت کرنا یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری قوم کے لیے ضروری ہے. اگر اس دور میں بھی، ان حالات میں بھی اگر ہمارا فارمر کپاس کاشت کرتا ہے تو وہ ملک پہ احسان کر رہا ہے. کوئی حکومتی بندہ فارمر پہ احسان نہیں کر رہا کہ اسے کپاس لگوا رہا ہے، فارمر ہمارے ملک پہ احسان کر رہا ہے. وہ اس لیے کہ کپاس کا جو ویلیو چین ہے وہ پاکستان میں کاشت ہونے والی ساری فصلوں سے زیادہ ہے. کپاس کے ساتھ پوری انڈسٹری جڑی ہوئی ہے. اگر ہم کپاس کاشت نہیں کرتے تو ہماری لاکھوں کی تعداد میں جو چونیاں ہیں وہ بے روزگار ہوتی ہیں. جو لاکھوں کی تعداد میں کاٹن فیکٹریوں میں، آئل ملوں میں، ٹیکسٹائل ملوں میں، ویونگ انڈسٹری میں، اسپننگ انڈسٹری میں جو لاکھوں کی تعداد میں مزدور ہیں وہ بے روزگار ہوتے ہیں. ہماری آئل ملیں برباد ہوتی ہیں، ہماری کاٹن فیکٹریاں ویران ہوتی ہیں. یہ اتنا بڑا ویلیو چین ہے کہ اس کپاس سے بڑا ویلیو چین کسی بھی فصل کا نہیں ہے پاکستان میں.
تو میں جو ان حالات میں بھی بہت سارے دوستوں نے مجھے جو کاشکر فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ ہے انہوں نے مجھے لسٹیں واٹس ایپ کی ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی کاٹن لگائیں گے. میں ان دوستوں کو, میں ان کسانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ایسے حالات میں بھی ملک کے لیے کپاس کاشت کرنا چاہتے ہیں, ورنہ ان کے لیے تو بڑی آپشن موجود ہے اور لوگ شفٹ ہو رہے ہیں مکئی کے اوپر. تو آج کا جو یہ سیشن ہے یہ میں اس لیے میں مبارکباد دی ہے یا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اور اسے میں نیک کام کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی فائدے سے ہٹ کے, اپنی ذات کے فائدے سے ہٹ کے ملک کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے, وہ مبارکباد کے لیے ہوتا ہے اور وہ نیک کام ہوتا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کپاس کی بحالی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی عبادت سے یا نیک کام سے کم نہیں ہے. دوسری بات کہ ایک مبارکباد میں اور بھی دوستوں کو دیتا ہوں. ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی سپورٹنگ دوست ہیں, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیسر ہیں, گورنمنٹ پنجاب کے آفیسر ہیں, خصوصاً جو سیکرٹری زراعت ایگریکلچر جنوبی پنجاب ہیں ہمارے سرکار ولی عظیم صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان کی کاٹن کے حوالے سے کاوشیں قابل تحسین ہیں. کاٹن کیلنڈر انہوں نے بنایا جو آج تک کہ ہمیں پاکستان سے لے کے آج تک نہیں بن سکا تھا, انہوں نے آ کے بنایا, کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو آج کا سیمینار ہے, اس سیمینار کو اب پانی کا پہلا قطرہ سمجھیں کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو پاکستان میں یہ کاٹن کی بحالی کی پہلی کانفرنس ہے. یہ وہ پتھر ہے جو کسی کھڑے ہوئے تالاب میں ارتعاش پیدا کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھ کے ایک روایت ڈال رہے ہیں, آپ کی یہاں موجودگی ایک انشاءاللہ تعالیٰ چینج لے کے آئے گی. یہ پہلا سیمینار ہے پاکستان میں کپاس کی بحالی کے حوالے سے جو ہو رہا ہے. اور میں تھوڑا سا اس سے پہلے کی چند بات عرض کرتا چلوں. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دو کوششیں کی, جیسے کہ یورپین یونین نے انڈیا کے مینگو کو یورپ میں بین کر دیا. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا حکومت پاکستان کو یورپین یونین نے کہ اپنے مینگو کی کوالٹی بہتر کرے ورنہ ہم بین کر دیں گے. وہ لیٹر میرے ہاتھ لگ گیا فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے, تو میں وہ لے کے اس وقت کے سیکرٹری زراعت صاحب کے پاس کیا, سب کے پاس کیا, کسی نے توجہ دی, کسی نے نہ دی. آخر میں نے سی ایم صاحب کو لیٹر لکھا تو اس پہ پہلا سیمینار میں نے کروایا اور الحمدللہ 29 سیمینار ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس پہ ارینج کیے اور ہماری کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہوگی. تو اسی طرح سے لوکسٹ کا پرابلم آیا تو پاکستان میں سب سے پہلے لوکسٹ کے اوپر آواز اٹھانے والے ہم تھے. تو آج بھی الحمدللہ یہ جو کاٹن کی بحالی کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کا آغاز ہم نے کیا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, آپ سب دوستوں کے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ آپ نیک کام میں آپ پہل کر رہے ہیں. تو یہ ٹریننگ سیشن ہے ہمارا, جس میں فارمر کو 2021 میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا کام یہاں نہیں رکے گا, ہم مختلف شہروں میں اور مختلف طریقے سے اس ٹریننگ کا اور اس مہم کا ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ اگر آج ہماری کاٹن خراب ہو گئی ہے تو یہ بحال نہیں ہو سکتی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوششیں, ہماری اسٹرگل رنگ لائے گی. اور میں پوری امید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کاٹن بحال کریں گے. حکومتی
गुजारों के साथ मिल के, हुकूमती इदारों के साथ मिल के अपनी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला हम काटक बहाल करें।